بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم اردو قواعد و انشاء جماعت نحو تاہم کی جو بک ہے، اس میں سے آج کل مضامین کی پڑھائی کر رہے ہیں، کیونکہ جماعت داہم میں فیڈرل بورڈ کے اردو لازمی کے پیپر میں سوال نمبر 7 ایک لازمی سوال آتا ہے جس میں 2 مضامین دیے گئے ہوتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے پورے 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو کتاب ہے اردو قواعد و انشاء، یہ ایسی کتاب ہے جس میں سے مضامین ہر سال فیڈرل بورڈ کے پیپر میں، جماعت داہم کے پیپر میں شامل کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ اس بک کے تمام مضامین ایک بار آپ کو پڑھا دیے جائیں۔ جی اسٹوڈینٹس، تو ہم اس کتاب میں سے پہلے 18 مضامین پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس عنوان نمبر 19 ہے، میری پسندیدہ کتاب۔ یہ مضمون صرف اسی کتاب میں سے میں آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ دوسری نوٹس بک میں یہ موجود نہیں ہے، تو آپ یہاں اسے بہت اچھی طرح سے تیار کیجیے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ پہلے سے ہی آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہونی ہیں، اور زیادہ تر بچے جو ہے میری پسندیدہ کتاب میں قرآن مجید پر مضمون تحریر کرتے ہیں اور کافی تفصیلی اس پر وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن اس مضمون کو بھی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ یہ مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور آپ کی معلومات بہت ساری بڑھ جائیں گی، ان میں اضافہ ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس مضمون میں کون سی کتاب کو پسندیدہ کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ایک شعر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ بیٹا رفیق کا معنی ہوتا ہے ساتھی، تو یہ کہا گیا ہے کہ کتاب سے بڑھ کر کوئی اچھا اور کوئی بہتر ساتھی نہیں ہے، کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، لیکن مختلف کتابیں تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے مطالعہ کے لیے عمر نوح علیہ السلام بھی ناکافی ہے۔ تو اب یہاں سے آگے آپ یہ خود پڑھ لیجئے۔ یہ اردو قواعد و انشاء جماعت نحو تاہم کا اس سال کا نیا ایڈیشن ہے، اور یہ صفحہ نمبر 139 پر آتا مضمون ہے۔ اب ہم باقی آگے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے پاس اگلا صفحہ ہے جس پر بقیہ ہمارے پاس مضمون موجود ہے، تو یہاں سے آپ اچھی طرح سے پڑھائی کیجیے گا۔ اور یہاں ایک حوالہ جاتی شعر ایک اور موجود ہے۔ قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب آگے یہ پیراگراف ہے، اس کو اچھے سے پڑھ لیجیے گا۔ اس پیراگراف کے بعد بقول مولانا حالی یعنی الطاف حسین حالی شاعر جو ہیں، ان کا یہاں پر ایک بند دیا گیا ہے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب باقی آگے یہ سارا پیراگراف بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہاں پہ قرآنی آیت کا ترجمہ موجود ہے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ۔ یہ صفحہ نمبر 140 پر جتنا دیا گیا ہے، یہاں تک یہ مکمل ہوا۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اب ہمارے پاس اگلے صفحے پر اس مضمون کا اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ آپ بہت اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ اور آخر میں یہاں پہ ہمارے پاس فارسی کا ایک شعر بھی موجود ہے۔ گر تو می خواہی مسلماں زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ تو اس کو یہاں تک یہ مکمل کریے گا، بہت اچھے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اب ساتھ ہی ہم ایک اور عنوان نمبر 20 پر بھی اگلا مضمون دیکھ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے زلزلے کی تباہ کاریاں۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم مضمون ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو
8 اکتوبر 2005 کو بہت شدید زلزلہ آیا تھا اور لاکھوں اموات بھی ہوئی تھیں، بہت تباہی ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے آپ کو مضمون دیا جا سکتا ہے، تو آپ یہاں سے یہ بہت اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کے معلومات اور علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ اس پر بہت اچھا ایک مضمون جو ہے وہ تفصیلاً تحریر کر سکیں۔ یہ اگلے صفحے پر دیا گیا مضمون زلزلے کی تباہ کاریاں، تو یہ آپ نے ضرور بہت اچھے سے لفظ بلفظ اسے سمجھ کر پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ یہ یہاں تک ہمارا مضمون نمبر 20 زلزلے کی تباہ کاریاں مکمل ہوا۔ آخر میں یہاں پہ ایک حوالہ جاتی شعر ہے: بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، عالم میں، ٹھیک ہے، لام پہ زبر آئے گا، یہاں سے مراد ہے دنیا جہان۔ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ تو چلیے آج یہ عنوانات کافی ہیں، اور اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔